हजार लानतें वसीम रजवी जो उस पे ऊपर बरसे अल्लाह की। आप थकते नहीं हैं रोज ये दावा करके कि सोशल मीडिया पर हम मुतनफिर या नफरत अंगेज मवाद को जगह नहीं देंगे। तो मुझे बताया जाए कि इससे ज्यादा नफरत का पैगाम इस वक्त क्या हो सकता है? क्या इस वक्त पूरी दुनिया को अमन, सुकून और बाहिर रवादारी की जरूरत नहीं है? दुनिया में जो लोग सस्ती शोहरत चाहते हैं और जो मशहूर होना चाहते हैं अपनी तशहीर के लिए, पब्लिसिटी के लिए, उन्हें सबसे जो कमज़ोर पहलू नज़र आता है वो ये होता है कि इस्लाम पे या इस्लाम की किसी भी मुक़द्दसात पे या इस्लाम की किसी भी चीज़ पे हमला किया जाए। अगर हम भी आपके ये किताब के बारे में कुछ बताएंगे या लिखेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा उसके बारे में? उसने पहले कुरान ही नहीं पूरा पढ़ा होगा। उसको पहले आप बताइए कि पहले कुरान की तफसीर पूरी तरह से पढ़ी। लोगन खिलाफ पज सारे वोथुन बाज़ाब्त दबावन या ग्राउंड ज़मीनस अंदर दबावन ये लोग कि इंशाअल्लाह इस करो इस रोज़ महकम अत खिलाफ प्रोटेस्ट करान अत कथम सिंज शिया शिया फिरको रज़वी, लेकिन शिया भी कंडेम किया उन्होंने। दुनिया का हर एक रिलीजियस पार्टी है वो इसको कंडेम कर रही है। Shia and Sunni clerks in Kashmir have unanimously lashed out at Wasim Razvi's statement against Quran and terming him a stumbling block for the Muslim Ummah. In this report, we will show you how hard-hitting reactions came from different scholars of Kashmir. नाज़रीन, जिस तरह वसीम रज़वी ने अपने बेहुदा बयान से मुसलमानों के दिल मजरूह किए हैं, इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए आगा सैयद आबिद साहब हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसे बयान हमें क्यों देखने को मिल रहा है। आगा साहब, आपका हम खैर मुक़दम करते हैं, क्या वजह है कि इस तरह के बयानात हमें देखने को मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन शियतिही व अंसारिही। बहरहाल, इस पर बात करने से पहले इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रज शरीफ, मराजा इज़ाम, रहबर मुअज़्ज़म और तमाम उलमा के साथ साथ मुसलमानों के सामने तस्लियत, ताज़ियत और पुरसा देने की गुंजाइश है। चूँकि आज अगर हम देखते हैं, तारीख़ का मुताला करते हैं, शायद पहली बार ऐसा वाक़ा पेश आया होगा कि कोई नाम नहाद मुसलमान, और वो भी अपने आप को शिया कहने वाला, किसी कोर्ट और जुडिशरी के पास जाता है, और वो भी कुरान के हवाले से, जो खुद अहकाम दीन की एक मुकम्मल किताब है। हकीकत यही है कि वसीम रज़ा को अगर कोई भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेगा, उसके इर्द गिर्द मफादात, खुदगर्जी, अन्नानियत, हवस परस्ती, दुनिया परस्ती, हुब्बिजा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है। आज तक जो भी उसके तवस्सुत से कुछ इवेंट्स हुए थे, उनके पीछे ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज हमें अच्छी तरह से ये समझ में आता है कि ये जो दुश्मन इस्लाम है, जो दुश्मन मुसलमान है, सह्यूनिज़्म और इसराइल, ये उनका आलेकार बना हुआ है। पूरी दुनिया में एक साजिश चल रही है कि लोगों को इस्लाम के तई खौफज़दा किया जाए, लोगों को इस्लाम के नाते इस्लाम से दूर किया जाए, इस्लाम के लिए उनको ऐसी ऐसी बातें कही जाएं जो इस्लाम से रब्त नहीं रखती है, जिनका इस्लाम के साथ दूर का वास्ता भी नहीं है। उन्हीं में से एक ये जो मुक़द्दस किताब है, ये जो रूहानी किताब है, ये जो ला रैब फ़ी किताब है, जिसमें कोई शक नहीं है, उसको मोरद हजूम करार देना, उसकी तौहीन करना, ये तो हक़न इंसाफ़न इंसानियत की तौहीन है, ये तो इल्म की तौहीन है। हम समझते हैं ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तौहीन है, ये खुदा तबारक व तआला की तौहीन है। अब हमें इस मलऊन, इस गुस्ताख, इस बेअदब का मुकाबला करने के लिए कुरान का ही तमस्सुक करना चाहिए, जिसमें वो कहता है वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। किताब सारे मुसलमानों की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान ही इस किताब से इस्तिफ़ादा करते हैं। आज अगर हम देखते हैं, एक नादान ने कुरान की जसारत की है, हम सबको एक होके कुरान के वो तई पैगामात, जिनमें वाज़ह पैगाम है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वो कुरान क्या खुशूनत का साथ देगा, वो कुरान क्या दहशत गर्दी फैलाएगा, जिस कुरान को लाने वाला खुद कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मुसलमानों का नाम नहीं लिया, मोमिनों का नाम नहीं लिया, आलम का नाम लिया है रहमतन लिल आलमीन के हवाले से। तो इंशाअल्लाह हमें यही उम्मीद है, हमारे जवान, हमारे बुज़ुर्गान, हमारे उलमा
ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں. ہمارے ساتھ اس وقت جمعیت اہل حدیث کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ حال ہی میں جو وسیم رضوی نے قرآن پاک کے حوالے سے جو اس نے بیان دیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، ان سے ہم جانیں گے کہ آخر کار ایسے بیانات کیوں آتے ایسے شخصیات سے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. میرے بھائی، دشمنان دین کی ہمیشہ یہ سازشیں رہی ہیں کہ وہ نور حق کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ اپنے ان سازشوں سے، اپنے کلام سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی، چاہے جس بھی شخص کو جس بھی بیس میں جس بھی آرگنائزیشن یا ایجنسی کی طرف سے کھڑا کیا جائے. یہ عبدالرحمن، عبدالغفار، محمد رمضان یا کسی مسلمان سے چیلنج لینے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ حضرت اللہ جل شانہ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی شان اقدس پر. دنیا میں کتنے بڑے لوگ اٹھے، کتنی دولتیں خرچ کی گئی، کتنی سازشیں ہوئیں، کتنے پرنٹنگ پریس چالو کیے گئے، کتنے قرآن کے ایسے نسخے جن میں کمی بیشی کی گئی تھی وہ تیار کیے گئے. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، وسیم رضوی جیسے جو گماشتہ لوگ ہیں جنہیں خود اپنی کمیونٹی نے رد کر دیا ہے اور جو اپنی کمیونٹی سے بھی مردود ٹھہرے ہیں، اس طرح کی یہ جو سازشیں یہ کسی بھی صورت میں ارشاد صاحب ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ اس سے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. اس وجہ سے ہم متعلقہ اداروں سے، متعلقہ ایجنسی سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ کا ایک طرف سے دعویٰ ہے کہ ہم ہیٹریڈ سپیچ پھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، تو دوسری طرف سے یہی کام ہو رہا ہے. اولین فرصت میں اس شخص کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں امن رہے، اگر آپ چاہیں انصاف کا بول بالا ہو. ہمارا قرآن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے امن کا علمبردار قرار دیا ہے. یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ شفا ہے. اسی سے انسانیت کو نجات مل سکتی ہے. اور اگر اس کی طرف نازیبہ حرکتیں، نازیبہ نسبتیں کی جائے کہ اس پہ 26 آیتیں یا اتنی آیتیں دہشت گردی کو بڑھاوا دی جائے، لیکن ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. ہمارے 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ان سارے صحابہ کی یہ مجموعی کوشش تھی. ہاں یہ پیریڈ مختلف ہو سکتا ہے کس زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا، لیکن جو جمع ہے وہ آسمان کا نازل شدہ ہے، جس پر حضرت ابوبکر کو جس طرح ایمان تھا اسی طرح چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایمان تھا. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان تھا، اسی طرح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ایمان تھا. جس طرح حضرت عثمان کو ایمان تھا، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا اور دوسرے اہل بیت کی خواتین کو بھی اسی طرح کا تھا. تو دشمن نے تو ایک تیر چلایا تھا تاکہ مسئلے کی جذبات کو کر کے مسلم امت کی وحدت کو پامال کیا جائے. لیکن میں اس مناسبت سے دینی تنظیموں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات کی مذمت کریں اور اس طرح کے سازشوں کو اپنی صفوں میں جگہ نہ دیں اور اس طرح کی گھنونی حرکتوں کو کامیاب نہ ہونے دیں. دشمنان دین تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو توڑ دیں، آپ ہی کو اپنی وحدت کی. ہم پہلے ہی ہر طرح سے تکالیف، غم اور پریشانیوں کے شکار ہیں. تو ایسے میں اس طرح کی گھنونی سازشیں ہماری وحدت کو پارا نہ کرنے میں کامیاب نہ ہوں. تو اس سلسلے میں سب کو کوششیں کرنی ہے. آپ تھکتے نہیں ہیں روز یہ دعویٰ کر کے کہ سوشل میڈیا پر ہم متنفر یا نفرت انگیز مواد کو جگہ نہیں دیں گے. تو مجھے بتایا جائے کہ اس سے زیادہ نفرت کا پیغام اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس وقت پوری دنیا کو امن، سکون اور باہمی رواداری کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پہلے سے زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو اس طرح کے مجرموں کو فوراً سے بیشتر سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے. Now with me is Kashmiri with Shah clerk Agha Said Adil Murtaza. Let's talk to him and get a sense of his reaction, how he reacts to the statement of Wasim Rizvi. How do you see the reaction of Wasim Rizvi, which has heard the sentiments of millions of Muslims? بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
First, we should see what is the background, what this person, he came suddenly in front of media and he started attacking foundation of Islam. Quran, if we go and see the all Islamic denominations and schools, our base is Quran, whether he is Sunnah or he is Shia. According to Prophet sallallahu alaihi wasallam, in his last sermon, he said, "I'm leaving behind me two precious things, Quran and Ahlul Bayt." So, as per the Shia theology and our belief system, the first alibi, the first pretext is Quran. And the same Ahl Sunnah brothers, they say Quran and Sunnah. So for our Sunni brothers, the first alibi is Quran. But this person, he is attacking Quran. So he should know first, there is no court, there is no jurist who has authority can abrogate or alter anything from Quran. It's not man-made book. It's divine revelation of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And all Muslims have harmony. What has been revealed upon Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's divine. It's Quran, which is in front of us today, is the same Quran what was revealed on the bosom, on the chest of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why we call him Muhammad Amin, the Muhammad the trusty. So after generation to generation, we have received the same text which was revealed on Prophet sallallahu alaihi wasallam. And suddenly a person, he is claiming that this Quran, there are some verses, they provoke terrorism and they provoke violence. First, this person has, we should ask him question, have we ever made recitation of Quran? Have you ever seen any kind of verse? Can you provide a single verse? If this person, he is saying Mr. XYZ has made forgery and he has, installed these 26 verses in Quran, if these 26 verses, is man-made, can you bring a single verse like this? If you have power, if you are claiming that these 26 verses are man-made, first caliph and second caliph, they provide these verses to provoke terrorism. So he cannot. We know that, as Allah subhanahu wa ta'ala already has said in Quran, if you have power, if you have, that much rhetorics, and if you are that much powerful in diction, just bring one single verse like Quran. And from 1400 years, we have been waiting. Just give a single verse like Quran. But Wasim Razavi, what's his aim actually? He wanna create gulf between Muslims, and he wanna create disunity among Muslims. This person, he's only working for the sake of disunity. He has. Sorry for interrupting. Do you think such moves will create sectarian tensions in the Muslim Ummah if such people should not be condemned? We know that, Muslim Ummah is that much bold. We know these people. Before this Wasim Razvi, we had Salman Rushdie. Salman Rushdie, he had a Sunni background. That doesn't mean, that Sunni, they made this, assault against Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tasneema Nasreen from Bangladesh, she has one book against Islam. That doesn't mean it was from any Islamic school. Islam never says, a person, he belonged to this family or this race or that race. We should say, is this person practicing any Islamic teaching? Does he follows, can say, Shia teachings? No. This person was the same person who said before, when COVID was on peak, Muslims, they should burn their dead bodies. So we expect these things from this person. Does he represent any sect? No, he's not, anything. He's an unknown person. So when an unknown person wanna be famous, so he come with these, controversies. नाज़रीन, सोशल मीडिया पे लगातार वसीम रज़वी के खिलाफ गम व गुस्सा का लहर जारी है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए कारवान इस्लामी के सरपरस्त आला मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब है। इनको हम खैर मकदम करते हैं लाइट ऑफ नेशन। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे क्यों ऐसे बयानात बार बार आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन
اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں میرے عزیز، اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ آج کل دنیا میں جو لوگ سستی شہرت چاہتے ہیں اور جو مشہور ہونا چاہتے ہیں اپنی تشہیر کے لیے، پبلسٹی کے لیے، انہیں سب سے جو کمزور پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام پہ یا اسلام کی کسی بھی مقدسات پہ یا اسلام کی کسی بھی چیز پہ حملہ کیا جائے، اور تحریری طور، تقریری طور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو اسلام کے بارے میں تحریفانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، شاتمانہ الفاظ بولتے ہیں، گستاخانہ لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وجہ کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے شان کے اندر، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے اندر، کبھی قرآن عظیم کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، یا کبھی صحابہ کبار کے اندر، اولیاء کاملین کے اندر گستاخی کر کے وہ دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ ایک تحقیقی جائزہ ہے ہمارا، اور آپ اس پہ بھی تحقیق کر سکتے ہیں پوری دنیا میں، کہ ایسے لوگوں کو سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور ان کی کامیابی کبھی مقدر ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ آفتاب کے اوپر تھوکنا، جو آفتاب کے اوپر تھوکتا ہے یہ اس کے منہ پہ ہی آ لگ دی ہے۔ کیوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر آج 1400 سال تک کسی نے ایک نقطہ، ایک شد و مد چینج کرنے کی ہزارہ کوشش کی، ایک نقطہ چینج نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آیتوں کو کوئی کسی ملک کے قانون کا سہارا لے کے یا کسی بھی چیز کا سہارا لے کے یہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ دیکھیں گے سوویت یونین کے اندر، پورے سوویت یونین کے اندر، جہاں ایک طویل مدت تک یہ کمیونسٹ نظام رہا اور کمیونزم کی بھٹی میں ان لوگوں کو پکایا گیا، جہاں قرآن کو جلایا جاتا تھا، شہید کیا جاتا تھا، دریا برد کیا جاتا تھا، جو انسان قرآن کا حافظ ہوتا تھا اس کو مارا جاتا تھا، اس کو جلایا جاتا تھا، اس کا قتل کیا جاتا تھا۔ وہ زبردست کمیونزم کی بھٹی میں تپنے کے بعد جب سوویت یونین بریک ڈاؤن ہو گیا، تو اس کے بریک ڈاؤن کے بعد بھی ایسے علاقوں میں پھر سے قرآن عظیم کے سنانے والے، جاننے والے، پہچاننے والے، یاد کرنے والے، لوگوں تک پہنچانے والے لوگوں کی بڑی تعداد آج بھی ہے، اس لیے کہ یہ مٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس پہ پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے معلوم کتنے آج تک آئے نکلے، سوائے رسوائی کی ان کے مقدر میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اس کو کسی خاص مسلک کے طرف لے جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وسیم رضوی کے اندر، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ویسا ہی کام کر رہا ہے جو وسیم رضوی کی خواہش ہے۔ اس لیے اس کو فقہ جعفریہ کی طرف، شیعت کی طرف، یا کسی بھی ایک فرقے کی طرف یا جماعت کی طرف ایسا جوڑنا یا اس کی طرف نسبت کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک وسیم رضوی والا کام ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی ہوتے ہیں، کہ اس میں کسی بھی مکتب فکر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ذہنی طور بیمار ہوتے ہیں، نفسانی طور بیمار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی سستی شہرت کے لیے یا دولت مند ہونے کے لیے یا کسی ملک میں NRO لے کے بیٹھ جانے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا رہتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے، اس میں پینک ہونے کی بات نہیں ہے، اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو اس کی تئیں نفرت کرنی چاہیے، اور نہ اس نفرت کی جو ان کے دلوں میں اس تئیں نفرت ہوگی، سیدھی سی بات ہے اس کا خاتمہ اسی نفرت سے ممکن ہے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی باتیں واپس لینی چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شکریہ۔ نام احسان مسعود۔ احسان، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وسیم رضوی نے جو کل قرآن کے خلاف اس نے بیان دیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ جی دیکھیے، یہ پہلی بات تو اس نے پہلے قرآن ہی نہیں پورا پڑھا ہوگا۔ اس کو پہلے آپ بتائیے کہ پہلے قرآن کی تفسیر پوری طرح سے پڑھیے، اس کے بعد اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ جو پٹیشن یہ سراسر فضول اس نے دائر کیا وہاں پہ، اگر کورٹ میں بھی جج ہوگا تو وہ اس کے منہ پہ وہ مار دے گا۔ تو پہلے میں اس سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ پہلے آپ قرآن پڑھیے، اس کے بعد اس کی تفسیر پڑھیے۔ یہ جو آپ بول رہے ہو نا، یہ یہاں پہ بہت سارا حلہ اٹھا سکتی ہے اس بات پہ۔ آپ کا یہ پٹیشن یہ سراسر فضول ہے، اس سے آپ یہاں کا ماحول ہندوستان میں ہی پورا خراب کر دو گے۔ کیا کیا ہے آپ نے یہ؟ اگر ہم بھی آپ کے یہ کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں گے یا لکھیں گے تو آپ کو برا نہیں لگے گا اس کے بارے میں؟ تو مہربانی کر کے ہم وہاں پہ اپیل کرتے ہیں کہ سب سے یہ پٹیشن فضول ہے، اس کو آپ خارج کر دیجئے۔ حکومت سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ جی حکومت سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے یہ فضول باتوں پہ اس طرح سے نہ کیجئے غور،
क्योंकि कल को कोई भी उठ के आएगा कहेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में नौज़बिल्ला कुछ भी, या उनकी ये हमारी कुरान शरीफ के बारे में कुछ भी कहेगा, तो यहाँ पे बहुत सारा माहौल इससे ख़राब हो जाएगा। तो मेहरबानी करके आप उनसे बताइए गवर्नमेंट को कि इस तरह की पिटीशनों को कभी दारिज ना किया जाए, उनको वहीं पे रद्द किया जाए। तो क्या नाम आशिक साहब, उस रात स्टेटमेंट वसीम रज़वी सद तरफ तम तथ वन कुरान पाक खिलाफ, अत बारस में क्या वन? यह अल्लाह ताला दितमुत इब्तिदा पे इंतहास तान मजबूती सानत अत हेक कहीं तह चैलेंज गि अल्लाह ताला कहीं नफर हेक अत चैलेंज कर हजूर पाकन पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुथमुत यह कुरान मजीद यह मुकम्मल, अत हेक कहीं कह तरतीब कर लुकन खिलाफ पज सारे वोथुन एक्शन नीन बाज़ाब्त दबावन या ग्राउंड ज़मीनस अंदर दबावन ये लुक कि इंशाअल्लाह अस करो इस रोज़ा महकम अत खिलाफ प्रोटेस्ट करान अत कथ अम सज प्रोटेस्ट सपदान अत मुसलमान चाहे शिया वन शिया फिरकुक रज़वी, लेकिन शिया भी इसके साथ है। उन्होंने वो कंडेम किया, उन्होंने वो भी दुनिया का हर एक जो भी रिलीजियस पार्टी है वो इसको कंडेम कर रही है बगैर इसके कि ये गवर्नमेंट का एजेंट है। सो इट्स इम्पॉसिबल, आप इसको किसी भी वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। लाइट ऑफ नेशन इस बारे में लोगों के तासुरात जानते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर बंदा है, आपका नाम? जी मेरा नाम महराजुद्दीन है। अच्छा तो हाल ही में वसीम रज़वी कुरान पाक के खिलाफ तुम राय क्या? वसीम रज़वी वोन अल्लाह ताला सद फजल से कर्म सत हर मुसलमान जो भी है शिया हो या सुन्नी अत सतन तो वसीम रज़वी रात वोन तो अत बारस में अल्लाह ताला की हज़ार लानत जो उस पर बरसे, जो उसने ये ऐसा कहा है कि हम इंशाल्लाह हम अपनी गर्दन देंगे और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह रहमान। कुरान मजीद जो अव्वल से लेकर आखिर तक ऐसा ही रहेगा इंशाल्लाह रहमान। हम सब मुसलमान इसके साथ हैं। हम और कहते हैं कि हज़ार लानत है वसीम रज़वी जो उस पर ऊपर बरसे अल्लाह की।